سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ کا سینما ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے کہ جس کے توسط سے رائے عامہ کسی بھی اسلامک ملک یا سرزمین پر قبضے یا حملے کے لیے ہموار ہو جاتا ہے۔ وہ عسکری، سیاسی اور تہذیبی حملوں کے ذریعے دنیا کو صہیونیوں کی مرضی کے مطابق پٹری پر لگانا چاہتا ہے۔ انہیں مشرق کے اسلامی ممالک کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بیداری، نیز پروردگار عالم کی جانب سے کیے وعدہ نجات دہندہ کے ظہور کے خوف سے پریشانی و حیرانی لاحق ہے۔ ان تمام پروپیگنڈوں اور سازشوں کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اور مسلمانوں کی ہوشیاری اور بیداری سے ہی ممکن ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھنے کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مسلم جوان تمام تر ہمت، ہوشیاری کے ساتھ ان سازشوں کو سمجھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان یا پھر تفرقہ بازی، گروہ بندی سے نکل کر خود کو ایمان، علم اور ہمت و حوصلے سے آراستہ کریں، اور ساتھ جب کبھی بھی ہالی ووڈ کی کوئی فلم دیکھے تو اسے حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھ لیں، نہ کہ فلم کی ظاہری کیفیت میں کھو جائیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آخر زمانہ کے بارے میں ہالی ووڈ کا پروجیکٹ صرف یہودیوں اور صہیونسٹ عیسائیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جس موعود کے آنے کی بات کر رہے ہیں اور جن کا انہیں شدت سے انتظار ہے، سوائے خرافات کے کچھ نہیں۔ اگرچہ تمام ادیان کسی ایک نجات دہندہ کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن یہ نجات دہندہ انسانیت ہوگا، نہ کہ کسی خاص قوم یا فرقے یا علاقے کو نجات دے گا۔ وہ انسانیت کو نجات دے گا، کیونکہ وہ اسرائیلیوں کی طرح نسل پرست ہرگز نہیں ہوگا۔ صہیونزم اور سینما کا تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی تلاش پچھلی چند دہائیوں سے فلمی دنیا اور فن و سیاست کے رابطے کے بارے میں
غور و فکر کرنے والوں کے ذہن میں گردش کرتا رہا ہے۔ صہیونزم اور سینما کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جو کچھ بھی ہو، لیکن سینما اور عالمی صہیونسٹ لابی کی سیاسی پالیسی سے ضرور تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فن کی دنیا کا یہ 7واں ستون یعنی سینما تقریباً اپنے آغاز سے ہی اور خاص کر 20ویں صدی کے ان آخری دہائیوں میں صہیونیوں کی سیاسی اسٹریٹجی کا ایک مؤثر ہتھیار بن کر رہا ہے۔ ہم اس بات کو کسی تعصب کی نگاہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ بات مکمل تحقیقات اور جستجو کے بعد سامنے آئی ہے، اور اس نتیجے تک کوئی بھی محقق اپنی تحقیق کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی دنیا کے بہت سارے ایکٹر اور ایکٹریس بھی یا تو عقیدتاً یہودی ہیں یا پھر یہودی گھر میں انہوں نے جنم لیا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو یقینی طور پر صہیونی یہودی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صہیونیت اگرچہ خود کو یہودیت سے وابستہ کہلوانا چاہتی ہے، لیکن صہیونیت اور حقیقی یہودیت مکمل طور پر دو الگ مکتب فکر کا نام ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ صہیونیت نے یہودیت کا نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی صہیونیت نے اپنی خفیہ تنظیم کے زیادہ تر ممبروں کا انتخاب یہودیوں سے ہی کیا ہوا ہے، اور سیاست، اقتصادیات اور ثقافتی امور میں دوسروں پر انہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی لیے سینما بھی اس ترجیحی اصول سے خالی نہیں۔ ہالی ووڈ کے پیچیدہ نظام میں ایسی زبانی کلامی قوانین کی فراوانی ہے کہ جن کی بنیاد پر یہودیوں کو تمام شعبوں میں دوسروں پر برتری حاصل ہے۔ ہالی ووڈ کی بعض افراد تو برملا اس زبانی کلامی اصول پر عمل کرتے ہیں کہ یہودی غیر یہودی پر ترجیح رکھتے ہیں، اور اگر ایک صہیونسٹ یہودی سیاستدان کسی کی سفارش کرے تو وہ ہالی ووڈ کے تمام شعبوں میں آسانی اور تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہودی تھوڑی سی بھی صہیونسٹ یہودیوں کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کی فلمی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کے اس مافیائی نظام میں اگر کوئی شخص صہیونزم کے خلاف ہو جائے تو پھر اسے ہالی ووڈ چھوڑ دینا ہوگا، اگرچہ وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کامیڈی کی دنیا کا بادشاہ چارلی چپلن ہمارے سامنے ہے۔ چارلز اسپینسر چیپلن ایک غریب یہودی تھا جس کا بچپن انتہائی قسم پرسی میں گزرا۔ امریکہ میں سینما کا آغاز ہوتے ہی چارلی چیپلن نے اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بل بوتے پر سپر سٹار کا لقب اپنے لیے حاصل کیا۔ اس نے اپنے آغاز سے ہی ایک پریشان حال اور در بدر پھرنے والے یہودی کا کردار ادا کیا جو در حقیقت صہیونی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ جب چارلی چیپلن سینما کے دل کی دھڑکن بن چکا تب اس نے سوچا کہ وہ اپنی فلموں کی پروڈکشن خود ہی کرے تاکہ سینما کی مافیائی پالیسی سے ہٹ کر ایسی فلمیں بنائی جا سکیں
جو برسوں سے اس کے ذہن میں ایک خواب کی شکل